السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 30 سورت الشمس. تلاوت ہوگی سورت الشمس کی. آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها باجی بھی قرآن کیا I'm playing. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kindly share the screen. Para number 30, Surat Ash-Shams. Ash-Shams اس کے معنی ہے سورج. اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی. لاسٹ کلاس میں ہم پڑھ چکے. we'll revise quickly. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور ضحا کے وقت کی. the early morning sunlight which is cooling light. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ پیچھے آئے، سورج کے بعد آئے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم. اللہ swears by the day time. اذا جلاها، جب وہ روشن کر دے زمین کو، یا سورج جو ہے وہ روشن کر دے دن کو. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ دے اسے، یعنی اندھیرا چھا جائے. والسماء، اور آسمان کی قسم. وما بناها، اور کس کی قسم؟ وما بناها میں کس کی قسم آئی ہے؟ آیت نمبر 5 میں والسماء، اور آسمان کی قسم. وما بناها، اور کس کی قسم؟ وما بناها کا مطلب کیا انجم؟
بنانے والے کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم. ویری گڈ، ویری گڈ، بہت الرٹ ہو آپ لوگ، ماشاء اللہ، نائس. تو جس نے آسمان کو بنایا اس کی بھی قسم، یعنی اللہ کی قسم، والارض، اور زمین کی قسم، وما طحاہا، اور اس کی جس نے اسے پھیلا دیا، یعنی پھر سے اللہ کی قسم، ونفس وما سواہا، اور نفس کی قسم، وما سواہا، اور جس نے برابر کیا اس کو، بیلنسڈ بنایا نفس کو، یعنی اللہ کی قسم. اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر الہمہا، پھر اس نے الہام کیا اس کو. کس نے الہام کیا؟ اللہ نے الہام کیا. کس کو؟ ہاں، نفس کے لیے آیا ہے ہاں. سواہا میں بھی ہاں نفس کے لیے ہے. نفس کو الہام کیا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے. اور کیا نفس کو کیا بتایا اللہ نے؟ کیا انسپائر کیا؟ انسپریشن آف ٹو تھنگس، فجورہا و تقواہا. فجور نافرمانی اس کی، وتقواہا اور نفس کا تقوی. دونوں چیز اللہ نے بیلنس کر کے آدھی آدھی نفس کے اندر بھر دی. یعنی نفس ہماری اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، آدھی اچھی آدھی بری. اس کے اندر دونوں خیال آتے ہیں، نیکی کے بھی اور برائی کے بھی، کیونکہ اللہ نے نفس کو ایسے بنایا ہے آدھا آدھا. لاسٹ کلاس میں ہم نے پکچر دیکھے تھے کہ اللہ نے نفس کو ایسا بنایا ہے. دیکھیے، آدھا ریڈ اور آدھا بلیک. قد افلح من زکاہا. اب دو سچویشن نظر آتی ہے. ایک تو یہ قد کی بے شک، افلح اس نے فلاح پائی، وہ سکسیسفل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. من زکاہا، جس نے تزکیہ کیا اس کا، جس نے اس نفس کو کیا کیا؟ پاک صاف کر دیا. اس میں کیا گندگی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کتنی نظر آ رہی ہے گندگی؟ پوری یا آدھی؟ آدھی ہے نا. آدھا اس میں فجور ہے اور آدھا تقوی. آپ کو کیا لگتا ہے، فجور کا پارٹ بلیک ہے یا فجور کا پارٹ ریڈ ہے؟ واٹ ڈز اٹ ڈینوٹ؟ بلیک باجی. بلیک ہے. ہاں، آدھا ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے دنیا میں؟ یہ کرنے کے لیے کہ تمہارا یہ جو آدھا نفس کالا ہے، اس کو کیا کرو؟ من زکاہا، جس نے اس آدھے کالے کو بھی صاف کر دیا، پیوریفائی، پاکیزہ کر دیا. اور جو یہ کرتا رہا تو وہی کیا ہے؟ افلح، وہی کامیاب شخص ہے، اسی کے لیے سکسیس. تو دنیا میں یہ کرنے کے لیے بھیجا ہے ہم کو اللہ نے. ہمیں کیا مل رہے؟ ہماری زندگی کا مقصد. اور اس کے اپوزٹ دوسرا ہے وقد خواب، اور بے شک، خواب وہ برباد ہوا، وہ لوزر ہے. کون لوزر ہے؟ من دساہا، جس نے خاک میں ملایا اس کو. کس کو؟ اپنی نفس کو. خاک میں کیسے ملائے گا؟ کہ پورا ہی نفس کالا کر دے گا. جس نے یہ کیا وہ لوزر، اور جس نے پاک کیا اپنے نفس کو وہ سکسیسفل. اب آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ ایک ہے جس نے اپنے کالے پارٹ کو پورا مٹانے کی کوشش کرتا رہا، پاکیزہ کرنے کی، تو پھر اس کا دل کیسا ہو رہا ہے؟ ریڈ پورا نفس. اور ایک ہے کہ اس نے اپنے نفس کو پورا ہی برباد کر دیا، تو اب اس کی نفس ہو گئی کالی. اب ہمارے پاس یہ دو چوائسز ہے کہ میں اپنی نفس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہوں. کیا کرنا چاہتی ہوں؟
بولیے. اس سورہ کا یہ تھیم ہے, یہی اس سورہ کا مقصد ہے. جیسے سورج کی قسم اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اٹھائی کہ جب سورج نکل آتا ہے تو اس کی روشنی میں ہر چیز چمک اٹھتی ہے, نظر آتی ہے, صاف شفاف, بالکل کلیئر, کرسٹل کلیئر. اور اندھیرے میں وہی ساری دنیا, وہی ساری چیزیں ہمیں نظر بھی نہیں آتی کیونکہ سورج نہیں ہے. تو سورج کیا کام کر رہا ہے؟ سورج بھی تزکیہ کا کام کر رہا ہے. وہ ہمیں چیزوں کو بالکل صاف صاف کر کے دکھا رہا ہے. ویسے ہمیں اپنی نفس کو بنانا ہے اس سورج کی طرح چمکتا ہوا, کرسٹل کلیئر. اوکے ناؤ, پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھے تھے کافی سارے پوائنٹس کہ کیا کیا ہمیں سیلف پیوریفیکیشن میں کلینز کرنا ہے, ہمارے اندر کیا کیا فجور ہے اسے پاک کرنا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ جو رکھ دیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے. فجور اور تقوی یہ کیسے کام کرتا ہے. تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, بچپن جب ہم پیدا ہوتے وہاں سے دیکھ لو, کیونکہ ہم پیدا ایسے دل کے ساتھ ہوتے ہیں, ہے نا, ایسے نفس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں. تو اب حدیث دیکھیے اس پر کیسے فٹ ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, ہر بچہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, ایسے آدھا فجور اور آدھا تقوی. پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے چوپائے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے, کوئی ان میں سے تم کن کٹا نہ پاؤ گے. تو ہم کیا کرتے بعد میں, جانوروں کا بھی کوئی کان کاٹ دیتا ہے, کوئی اس میں ہول کر دیتا ہے, یہ ہم کرتے ہیں. ویسے بچہ بھی اسی فطرت پہ پیدا ہوا, کس فطرت پہ؟ لا الہ الا اللہ پہ. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو سیدھے راستے والے پیدا کیا ہے. میں نے اپنے بندوں کو کیسا پیدا کیا ہے؟ سیدھے راستے والے پیدا کیا ہے. پھر ان کے پاس شیطان پہنچا. پھر ان کے پاس کون پہنچا؟ شیطان پہنچا اور دین سے بہکا دیا. حدیث اوور. تو اب اس کے ہر انسان کے سامنے کیا ہے؟ دو راستے ہیں, ایک غلط راستہ اور ایک صحیح راستہ. اب وہ کس راستے کو چنتا ہے یہی اس کا ٹیسٹ ہے, کیونکہ وہ راستہ بھی معنی رکھتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں, اگر آپ ان کے سامنے کچھ غلط کام کرو تو وہ جلدی سے آپ کو بولیں گے کہ ممی آپ تو بولتے ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے, پھر آپ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ممی آپ نے تو بولے تھے کہ نیچے سے کوئی چیز اٹھا کے نہیں کھانے کا, پھر ابھی آپ نے کیوں اٹھا لیے؟ ایسے بچے ٹوکتے یا نہیں ٹوکتے؟ آپ کو ٹوکا ہے کبھی چھوٹے بچے نے ایسے آپ کو؟ ٹیل می نسرین. جی باجی ٹوکتے, جیسے میں کہتی ہوں کہ لقب سے بات مت کرو تو وہ بولتے ہاں ہیں ممی آپ تو لقب دے رہے ہو, آپ کو سکھا. ایگزیکٹلی. تو بچے اتنے معصوم ہوتے ہیں لیکن پھر بڑے ہو کے خود وہی کام کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ اب ان کا کیا ہو گیا, ان کا ماحول ان پر اثر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ جو رکھ دیا ہے یہ ایک الارم کلاک. ہماری نفس کیا ہے پتہ ہے؟ الارم.
آپ کو پتا ہے کہ ہم اگر الارم لگاتے ہیں فجر کا یا تہجد کا اور الارم بجتی ہے تو ہم تو کس میں ہے؟ اپنی پیاری نیند میں سوئے ہیں. تو جنرلی ہم کیا کرتے؟ الارم کو سنوز کر دیتے یا سٹاپ کر دیتے اور پھر واپس سونا پسند کرتے جنرلی. تو ویسے ہی ہماری نفس ہمیں ٹوکتی ہے، جیسے وہ معصوم بچہ ٹوکتا ہے ویسے ہماری نفس بھی ہمیں کہتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ مت کر، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی نفس کو بولتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہاں پر مصلحت کے تحت ہم اپنے آپ کو ایکسکیوز دیتے کہ ابھی تو یہی کرنا صحیح رہے گا. وہ جو آئیڈیالوجیز ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ حدیث اپنی جگہ، وہ قرآن اپنی جگہ، پر ابھی تو مجھے یہی کرنا صحیح لگتا ہے. اور پھر ہم اپنی نفس کی آواز کو دبا دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہم ضمیر. اپنا ضمیر، ہمارا ضمیر ہم کو ٹوکتا ہے، روکتا ہے، لیکن ہم اسے دبا دیتے ہے نا. اب کیا ہے؟ یہی بات ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کیسے ہم صاف کرے. تو اپنے ضمیر کو دبانے کے بجائے ہمیں اپنے ضمیر، اپنے نفس کی بات سننی ہے، اور بلکہ اپنے ضمیر اور اپنے نفس کو اور زیادہ پاکیزہ کیسے کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے 3-4 طریقے بتائے. کیا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ہم سنت طریقے سے اپنی نفس کو پاک کر سکتے ہیں، اپنے ضمیر کو اور شارپ کر سکتے ہیں؟ ڈو وی وانٹ ٹو نو کیا ہے وہ سنت طریقہ؟ جی باجی. ایگزیکٹلی. تو فرسٹ تو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بھی اور کر کے بھی دکھایا. دا فرسٹ ویپن از قرآن. قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہماری ضمیر کو، ہماری نفس کو پاک کرتا ہے، کلینس کرتا ہے. نمبر ٹو قرآن کی تعلیم، پڑھنا، پڑھانا، سننا، لکھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا. کیونکہ قرآن کی ہر آیت ہمیں صحیح راستے پر لے کر جا رہی ہے. ایک ایک قدم، ایک ایک قدم سدھر رہے ہیں یا نہیں ہم؟ ٹیل می، کون سدھار رہا ہے ہم کو؟ جو بھی ہمارے اندر چینجز آئے، کل کی کلاس میں پوچھا گیا تھا تو آپ لوگوں نے بتائے کہ ہمارے اندر کتنے چینجز آئے. تو یہ چینجز کون لایا ہمارے اندر؟ ٹیل می. قرآن کا سمجھنا. کل ایک لیڈی کہہ رہی تھی کہ میں 30 سال سے سورہ ملک پڑھ رہی ہوں بٹ سمجھ نہیں آئی، اب سمجھ آئی. تو پھر یہ ایسی جو ہماری کلاسز، محفلیں ہیں جہاں ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. all this is a cleansing process. سبحان اللہ. تو نمبر 1 کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت. نمبر 2 کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم، سیکھنا، سکھانا، سمجھنا. یہ نمبر 2 ہے. نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کا طریقہ اور ان کی سیرت. کیا ہے نمبر 3؟ سنت کا طریقہ اور ان کی سیرت، ان کی مبارک زندگی کا طریقہ. یہ سننا، سمجھنا، اسی پر عمل کرنا. اینڈ نمبر 4 کیا ہے؟ اب آپ لوگ کوئی بتاؤ گے مجھے نمبر 4 کیا ہے؟ اینی گیسز؟ تزکیہ نفس کرنا. ارے بابا کیسے کرنا ہے وہی تو کچھ بول رہے نا ہم لوگ. 3 طریقے ہم نے سیکھے، چوتھا طریقہ انجم؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے. شاہین؟
रोजा रखना। वही मानती, शॉर्ट में बोलिए ऐसी। बाजी जो कुछ सीख रहे उस पर अमल करना शुरू करें। वो सब उसके साथ ही आता है, जब हम सीखने लगते हैं तो अमल भी आता है धीरे धीरे। आसिया, दूसरों तक पहुंचाना, अमर बिल मारूफ। वो हो गया ना, अभी तो हमने पढ़ना और पढ़ाना दोनों बोले। किश्वर, भाई नमाज पढ़ना। ओके, चलिए आप लोग के पॉइंट्स जो है ना वो सारे इसमें कवर हो चुके, जो हमने पढ़ चुके। फर्स्ट कुरान की तिलावत था, उसमें भी कवर हो गया। सेकंड था कुरान की तालीम, यानी सीखना, सिखाना, अमल करना, उसमें भी कवर हो गया। थर्ड क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हदीस, सीरत, ये सब कुछ कवर हो गया। अभी फोर्थ पॉइंट है, बहुत जरूरी। मैं आप लोग को हिंट दूं, फिर आप गैस कर पाओगे। मैं आपको हिंट देती हूँ। वो जो वाकया था जिसने 99 मर्डर किए, फिर बाद में 100 मर्डर भी कर दिए, तो उसको माफी के लिए क्या करने के लिए कहा गया था, कि तुम क्या करो। नाउ दैट इज द हिंट, फोर्थ पॉइंट जगह, नाउ। ये जगह छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाओ। हाँ, तो दूसरी कौन सी जगह, कैसी जगह? अच्छी, मतलब जहाँ पर नेक लोग रहते हैं वहां पे चले हाँ, जाओ। यस, ये है तज़किया का फोर्थ पॉइंट। आप लोग अगर लिख रहे हो तो वेरी गुड। द फोर्थ पॉइंट इज कि अपना माहौल, अपने साथी, अपने दोस्त, अपनी कंपनी हमें अब चेंज करनी होगी। अच्छे ऐसे लोगों के साथ हम अपना वक्त गुजारे जो खुद भी तस्किया कर रहे हो, जिनको खुद को भी सुधरने की फिक्र हो। ऐसे लोगों के साथ हम रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारा तस्किया साइमल्टेनियसली हो रहा होगा। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे कि जो तो फुजूरहा में ही पड़े हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जमीर मर चुका है, उनको गुनाह गुनाह नहीं लगता, उनको गलत गलत नहीं लगता, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, तो फिर हम क्या सुधरेंगे? सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? हम भी बिगड़ जाएंगे। कितनी देर लगती है बिगड़ने को? सो वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट, कि अपना माहौल, अपनी कंपनी हम करेक्ट करें इंशाल्लाह। अभी लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, उससे भी ज्यादा जरूरी। फिफ्थ पॉइंट चाहिए आपको? स्क्रीन पे शेयर करूंगी। फिफ्थ पॉइंट दुआ है, दुआ। अल्लाह से दुआ करे, ये वाली दुआ, दुआ फॉर प्योर नफ्स। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तकवाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ए अल्लाह, क्या अता कर मुझे, मेरे नफ्स को तकवा अता फरमा। या अल्लाह, मेरी नफ्स को पाक साफ कर दे। या अल्लाह, तू तो कौन है, खैरू, बेहतरीन है, जो पाक कर सकता है। वल अंत वलीयुहा, ए अल्लाह तू ही मेरा वली है। व मौलाहा, और तू ही मेरा दोस्त, तू ही मेरा गार्डियन। तुझसे बेहतर कौन मेरे नफ्स को पाक कर सकता है? और ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, या अल्लाह, मेरी नफ्स को तकवा अता कर और उसे पाक साफ कर दे। अगर ये दुआ याद ना भी हो तो अपने वर्ड्स में आप इतना कह सकते हो ना, कि अल्लाह, मेरी नफ्स को तकवा अता कर और मेरी नफ्स को तू पाक कर दे। या अल्लाह, अगर तू मेरी नफ्स को पाक नहीं करेगा तो कौन करेगा? और किसी में तो ये ताकत है ही नहीं। सुभान अल्लाह, आमीन। तो ये थे 5 पॉइंटर्स अपने नफ्स को क्लेंस करने के लिए, जो हमको यहाँ पर इस सूरह में टास्क दिया गया है। ओके, अब अल्लाह ताला हमें एक वाकया बता रहे हैं पिछले कौमों का, कि कौम वो कौम जिनके अंदर फुजूर इतना बढ़ गया था कि पूरे दिल काले हो गए, तो उन्होंने क्या किया, और उन्होंने जो किया उसका हशर क्या हुआ, ये हम देखेंगे आयत नंबर 12 से 11 से।
تو یہ جو آیا وقد خواب من دساہا 10 میں، اور بے شک برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا. اور اس کا ایگزامپل کذبت ثمود. کائنڈلی شیئر دا اسکرین. یہ دعا سب نے لے لی اسکرین شاٹس؟ ہاں، ابھی اسکرین شیئر کیجیے آیت 12 آنورڈس. پھر مجھے اور بھی فوٹو شیئر کرنے ہیں آپ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت، جھٹلایا، سمود کی قوم نے، بتغواہا، کیسے انہوں نے جھٹلایا سمود کی قوم نے؟ تغوا، اپنے تغوا کے ساتھ، یعنی سرکشی. تغوا کہتے ہیں اپنی باؤنڈریز سے باہر نکل جانا، لمٹس کراس کرنے والے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے ہر لمٹ کراس کر دی. کون؟ سمود. کیا ہوا ان کی قوم میں؟ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا، اذ جب، انبعث جب اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا سب سے بدبخت اس کا. ہاں آیا ہے سمود کی قوم کے لیے. تو سمود کی قوم میں جو سب سے فاجر شخص تھا، سب سے بدبخت، سب سے برا، وہ کھڑا ہوا. اور اس کا نام بھی آپ لوگ کو معلوم ہوگا. کون تھا وہ؟ کیدار بن سالف. ویری گڈ، کیدار بن صالح. تو یہ اٹھ کھڑا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ فقال لہم، پھر کہا ان سے، پوری قوم سے. کس نے کہا؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول نے. ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی. ناقۃ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی. دس از دا کیمل آف اللہ. وسقیاہا، اور پانی پلانا ہے اس کو. اور اس کو کیا کرنا ہے؟ پانی پلانا ہے اس اونٹنی کو. اب یہ ہوا تھا کہ سمود کی قوم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سمود والوں کے پاس کون سے رسول آئے تھے. یہاں پہ رسول اللہ کس کا ذکر ہے؟ کس کا ذکر ہے؟ بولو صالح علیہ جلدی. السلام. صالح علیہ صالح السلام. علیہ السلام. ویری گڈ، صالح علیہ السلام کا ذکر ہے. تو یہ ہوا تھا کہ سمود کی جو قوم تھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا صالح علیہ السلام کو. تو وہ لوگ ایمان لانے کو تیار ہی نہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے پاس بھیجا تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں. تو مکہ والوں نے بھی نشانیاں مانگی، ویسے صالح علیہ السلام سے سمود کی قوم نے کیا مانگی؟ نشانیاں مانگی. یو کین سی آن دا اسکرین. What صالح علیہ السلام asked, what sign do you want? کیا نشانی چاہیے تم کو؟ They said, if you are speaking the truth, then bring out a pregnant camel from the mountain. اے صالح، اگر تم سچے ہو تو ایک نشانی ہمارے سامنے ایسی لاؤ کہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک پریگننٹ کیمل، ایک پریگننٹ اونٹنی اس پہاڑ میں سے نکلے. وہ جانتے تھے کہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی کیسے پیدا ہو سکتی ہے، وہ بھی پریگننٹ. تو انہوں نے جان بوجھ کر ایسی نشانی مانگی. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لیے اور ان کے نظروں کے سامنے ایک پہاڑ میں سے ایک اونچی پوری اتنی بڑی زبردست اونٹنی جو کہ پریگننٹ تھی، وہ اس پہاڑ میں سے
निकल कर सामने आ गई. अल्लाह अकबर. अब क्या हुआ? अगर आप वहां पर होते तो आप क्या करते? ईमान लाते या 10 सवाल करते? ईमान जि, लाते. जिसके नफ्स में तकवा ज्यादा है वो तो मान जाएगा, सजदे में गिर जाएगा अल्लाह के आगे और ईमान ले आएगा, जैसे वो जादूगर ईमान लाए थे मूसा अलैहिस्सलाम के सामने. तो इनमें से बहुत थोड़े थे जो ईमान ले आए, यानी बहुत थोड़े लोग थे जिनके दिल में तकवा था, और बाकी मेजॉरिटी ने क्या किया? मेजॉरिटी ने ईमान नहीं लाए. ओके. अब क्या हो गया? वो लोग तो मुश्किल में पड़ गए. मुश्किल कैसी थी कि अल्लाह की हर निशानी के साथ कुछ शर्तें भी होती है, कुछ कंडीशंस भी होती है. जैसे सूरह माइदा में हम पढ़े थे कि ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ रिक्वेस्ट की उनके डिसाइपल्स ने कि आसमान से हमारे लिए एक दस्तरखान उतारो. तो जब दस्तरखान आया तो उसके साथ कुछ शर्तें भी होती है ना. वैसे इन लोगों के लिए क्या शर्त थी कि तुम लोगों के पास जो पानी है, अब वो पानी का कुआं था या एक छोटा सा लेक था जिसमें से पूरी समूद की कौम पानी पीती थी या इस्तेमाल के लिए या उनके जानवरों को पिलाती थी. तो अब शर्त ये थी कि एक दिन तुम सब यहाँ से पानी इस्तेमाल कर लोगे और दूसरे दिन सिर्फ ये अल्लाह की ऊँटनी पानी पिएगी. उस दिन कोई पानी नहीं ले सकेगा वहां से. तो बोले अच्छा ठीक है. अब कुछ दिन गुजरे तो ये लोग परेशान हो गए कि भाई ये तो ऊँटनी हमारा सारा पानी पी जाती है और इसकी वजह से एक दिन हमको पानी नहीं मिलता, ऑल्टरनेट डेज पानी मिल रहे, एक दिन आड़े. तो फिर उनका जो गुस्सा सालेह अलैहिस्सलाम पे था, अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो, देयर हेट्रेड ऑफ सालेह टर्न्ड टुवर्ड्स द ब्लेसेड शी कैमल. अब उनका सारा गुस्सा उस ऊँटनी पे निकल रहा है और अब वो लोग चाल चलने लगे. अब वो लोग अंदर ही अंदर क्या बनाने लगे कि कैसे इस ऊँटनी को हम हटा दे, मिटा दे, खत्म कर दे ताकि ये हमारी मुसीबत खत्म हो जाए, हमारा पानी पी जाती है. तो सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को वार्निंग दे दी थी कि अगर तुमने अल्लाह की ऊँटनी को हाथ भी लगाया, देखिए यहाँ पे लिखा है, ओ माय पीपल, दिस शी कैमल ऑफ अल्लाह इज अ साइन टू यू. ये अल्लाह की निशानी है. लीव हर, उसे छोड़ दो जमीन पर. और ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश है. अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया, नुकसान भी पहुंचाया, तो तुम पर अल्लाह का ऐसा अजाब आएगा कि तुम उससे बच नहीं पाओगे. थोड़े दिन तो ठीक था, फिर ये गुस्सा अब कहाँ पे पहुंचा देखिए कि फिर उठा उनमें से एक बदबख्त उनका. आयत 14, फकज़्ज़बूहु, फिर उन्होंने झुटलाया उसको. वो किसके लिए आया है? किसको झुटलाया? समूद की कौम ने. वो किसके लिए आया? सालेह अलैहिस्सलाम के लिए. काइंडली शेयर द स्क्रीन. किसको झुटलाया कौम ने? सालेह अलैहिस्सलाम. फअक़रूहा, फिर अकरू, उन्होंने टांगे काट डाली. किसकी? हाँ, अल्लाह के ऊँटनी की टांगे काट दी. वो जो एक बदबख्त उठा था, तो वो बोला क्या तुम लोग सब डरते हो? है मुझ में हिम्मत, मैं बोले अभी खत्म करता हूं उसको. तो उसने ऊँटनी की कोचे टांगे काट दी. केदार बिन सालिफ नाम मिलता है हमको. तो ऊँटनियां जो होती है उनके दो घुटने होते हैं, एक अपर एंड देन लोअर, जिसकी वजह से वो पैर फोल्ड करके बैठ सकते हैं क्योंकि उनकी टांगे बहुत लंबी होती है, so that they can walk in the sand in the deserts.
تو وہ جو سیکنڈ والی ان کا گھٹنا ہوتا ہے، وہاں سے اس نے اٹھ کر اس کی ٹانگیں کاٹ دی. تو کیا ہوا؟ دیکھیے آیت دیکھیے. فَعَقَرُوهَا، پھر انہوں نے کاٹ دی ٹانگیں اس کی. ابھی کیا آیا تھا؟ ایک جن اٹھا اور ایک نے ہی کاٹی، بٹ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَعَقَرُوا، ان سب نے کاٹی اس کیمل کی ٹانگیں. کیوں؟ سب کا نام کیوں آیا یہاں پہ؟ کاٹا تو صرف ایک نے، باقی سب تو نے نہیں کاٹا. آپ دیکھیے یہاں سنگولر نہیں ہے، پلورل ہے. فَعَقَرُوا، ان سب نے کاٹی. لیکن کاٹی تو صرف کیدار بن سالف نے، پھر سب کا نام کیوں آیا انجم؟ کیونکہ اس نے کسی نے روکا نہیں نا، سب ساتھ میں کھڑے تھے نا کاٹنے کے لیے. ایگزیکٹلی. اور یہی ہمارے لیے مورل ہے کہ باقی سب لوگ سائلنٹلی اس کو سپورٹ کر رہے تھے. کسی نے اس کو روکا نہیں کہ اللہ کی اٹھنی ہے، اسے نہیں ہم ہاتھ لگائیں گے. کسی نے نہیں روکا. تو یہ روکنا کتنا ضروری ہے، ادروائز تم خود بھی اس گناہ میں شامل، اور اللہ نے فرما دیا کہ تم سب نے کاٹی اس کی ٹانگ، تو پھر تم اس گناہ میں ایکولی اکاؤنٹیبل. اللہ اکبر. اب دیکھو کیا ہوا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، فَدَمْدَمَ، پھر اتارا غضب، عذاب، علیہم، ان پر. دم دم جیسے دھما دھم ہم مارتے نا کسی کو، ہم تو نہیں مارتے، بٹ کسی کی پٹائی ہو رہی ہے تو کنٹینیوس دھما دھم پٹائی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دم دم ورڈ یوز کیا کہ ایسا عذاب اترا علیہم، ان پر. کس نے اتارا؟ ربہم، ان کے رب نے. کیوں اتارا؟ بذنبہم، ان کے اس اتنے بڑے گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان پر غضبناک، ایسا خطرناک عذاب نازل کیا. تو کیا ہوا؟ فَسَوَّاهَا، پھر سواہا، مٹا کر سب کو برابر کر دیا. کیا کیا؟ مٹا کر برابر کر دیا. کیا مطلب اس کا؟ برابر کر دیا کا کیا مطلب؟ کون سا عذاب آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے زمین کے اندر گاڑ دیا تھا نا. ایسی ارتھ آئے، ایسے زلزلے آئے. اور کیا ہوا؟ سوریا شیخ. باجی زور کی چیخ. ہاں، اتنا زبردست آواز، یعنی ایسا بلاسٹ تھا وہ کہ اس کی جو آواز تھی، the decibels of that blast، یعنی وہ آواز کے جو ڈیسیبلز ہوتے ہیں they were far higher than جو ایک انسان برداشت کر سکتا ہے. تو وہ آواز ایسی زبردست چیخ تھی کہ اس کی وجہ سے ان سب کے دماغ، کھوپڑیاں، باڈی، سب کے چتھڑے اڑ گئے. جیسے ایک بام بلاسٹ ہوتا ہے، تو جہاں پہ بلاسٹ ہوتا ہے کچھ لوگ تو اس بلاسٹ کے آگ کے چپیٹ میں آ کے ختم ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی آواز کی وجہ سے ان کے برین پھٹ جاتے ہیں، ان کی باڈی، کان پھٹ کے اس میں سے خون بہنے لگتا ہے، اور وہیں پہ ان کا برین سٹروک ہو کر وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس طرح اس عذاب میں ملوث کر کے اس طرح ختم کر دیا کہ سارے کے سارے سواہا، ایک بھی کھڑا نہیں رہا. وہ جو ایک پہلے کھڑا ہوا تھا نا، اور باقی اس کے سپورٹرز، تو اب
تم کو ایسے عذاب میں ڈالا کہ کوئی تم میں سے کھڑا بھی نہیں ہے، سارے کے سارے زمین پر برابر لیٹے ہوئے. اللہ اکبر. ایک جن کی کرنی تھی اور عذاب سب پہ آیا. کیوں؟ کیونکہ باقی لوگ سائلنٹ واچرز، سپورٹرز. اور یہی بات ہے کہ ابھی جو ہم نے لاسٹ پوائنٹ پڑھے تھے نا دعا سے پہلے والا، کہ ہمیں اپنے ماحول کو چننا ہے. ہمارے ساتھی کیسے ہو، ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں چوز کرنا ہے. اگر ہمارے آس پاس کے لوگ، ان کے خیالات ایسے ہیں کہ اللہ کی اونٹنی کو کاٹنے چلے، تو پھر وہ خود اس عذاب سے بچ سکے کیا؟ بتاؤ. نہیں بچ سکے. صرف کون بچ گئے تھے؟ جو صالح علیہ السلام پر پہلے ایمان لائے بن دیکھے. یعنی یہ اللہ کی یہ والی نشانی معجزہ دیکھنے سے پہلے کچھ لوگ ایمان لائے تھے، باقی تھوڑے لوگ اللہ کے معجزے کو دیکھنے کے بعد ایمان لائے. یہ اتنے ایمان لانے والے ہی صرف بچ گئے، باقی اس بدبخت کے ساتھ سارے کے سارے مارے گئے. اللہ اکبر. یہاں سے ایک بہت بڑا لیسن ہمیں ملتا ہے کہ کیا ہوا، فجورہا اور تقواہا کا کیا ہوا یہاں پہ، کیونکہ سورت کا تھیم تو یہی ہے تو اس کو وہاں ریلیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ان کے دل کیا ہو گئے، ان کی نفس پوری کی پوری انہوں نے پاکیزہ کر لی تو وہ بچ گئے. اور وہ باقی جو لوگ پیئر پریشر انفلوئنس میں آ گئے، جن کے ضمیر نے ان کو ٹوکا پر انہوں نے اپنے ضمیر کی بات نہیں سنی، قادر کی بات سنی، اس بدبخت کی بات سنی. تو ایک اور لیسن ہے ہمارے لیے کہ ہم کس کی باتیں سنتے ہیں، کس کی باتوں کا ہم پر اثر ہوتا ہے، ہم کس سے امپریس ہوتے ہیں، ہم کس کو سبسکرائب کر رہے ہیں، کس کو لائک کر رہے ہیں، کس کو ویوز دے رہے ہیں. ویری امپورٹنٹ. ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو کاؤنٹ. تو ہمارا وہ ایک لائک اور ایک سبسکرائب یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف، یا تو ہماری نفس کو پاک کر دے گا یا ہماری نفس کو پورا کا پورا برباد کر دے گا. Now the choice is ours. کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور صحیح فیصلہ کریں ہر وقت. اور یہ صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت مجھ میں کہاں، ماحول ایسا ہے. ہمارے پاس 100 ایکسکیوزز ہیں. ہم کوئی غلط کام کرتے بھی ہیں تو اپنے ایسے کسی دوست کے پاس اس کو بات کرتے ہیں کہ ہمارے دوست کہتی ہے کہ نہیں نہیں یہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، بہت صحیح کیا، برابر کیا تم نے. تو اب ہم کو ایک اور کیا مل گیا، سرٹیفکیٹ کہ میں نے غلط نہیں کی ہوں، کیونکہ ہم نے بات بھی تو ایسے ہی دوست کے پاس کی. جاتے کسی عالم کسی نیک شخص سے پوچھتے تو ہم کو فتویٰ اس سے اس سے کیوں چاہیے. ہم کو سرٹیفکیٹ قرآن اور سنت سے لینا ہے. ہم کو یہاں پہ اپنا ٹارگیٹس یہاں سیٹ کرنے، انشاءاللہ قرآن کو اپنا آئینہ بنانا ہے. تو جو اگر ہم میں ہے ہمت کہ ہم اپنی غلطی کو مانیں، جانیں اور اس کو سدھاریں، ہے ہمارے اندر ہمت، اسی ہمت کو پیدا کرنا ہے. اور اسی لیے ایسے لوگوں کے ساتھ ہی وقت گزارنا ہے، ایسے لوگوں کی بات سننی ہے، اور باقی لوگوں کی باتوں کے لیے ہمیں اپنے کان میوٹ کر دینے، اگنور کرنا ہے. Are we ready for this? Is it possible in today's times? Baji, very difficult, but we have to try very hard. Yes. کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ جو یہ کرے گا، اپنے آپ کو سدھارے گا،
वही कामयाब है और बाकी सब लूजर्स। बोला मुझे तो लूजर नहीं बनना है। अभी आखिरी आयत बाकी है हमारी, आयत नंबर 15। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? आयत 14 में उन्होंने टांगे काटी तो अल्लाह ने दम अलैहिम, उतारा उन पर अजाब, उनके रब ने बिज़म्बिहिम, उन्हीं के गुनाहों की वजह से, वसव्वाहा, फिर बराबर कर दिया उन सब, मिटा दिया, खत्म कर दिया। ये एक डायरेक्ट वार्निंग किसके लिए है? ये कौन सी सूरह है, मक्की या मदनी? मक्की सूरह बनी। तो किसके लिए डायरेक्ट वार्निंग थी फिर ये? कुरैश के लिए बाजू। कुरैश के लिए, मक्का के मुशरिकों के लिए डायरेक्ट वार्निंग, उन लोगों के लिए कि अगर तुम्हारी पहली कौमों ने ये किया तो तुम क्या कर रहे हो, तुम भी वही काम कर रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने भी निशानी मांगी कि हमको चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। चांद उधर आसमान में है, चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। सूरह कमर हम पढ़ चुके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद तुम ईमान लाओगे? तो कहते हाँ। और कितने लोग ईमान लाए? यही किया उन्होंने, इज़न्ट इट? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला क्या फरमाते, आयत 15, वला यखाफू उक़बाहा, वला यखाफू, और नहीं वो डरता। कौन? इसके बारे में है आखिरी आयत, प्लीज अंडरलाइन करके लिख लीजिए। अल्लाह ताला के बारे में है कि अल्लाह को कोई खौफ नहीं है। उक़बाहा, उक़बा में आकिबत वर्ड नजर आ रहा है आपको? आकिबत का मतलब क्या होता है? उर्दू वाले है कोई? जल्दी बोलो, आकिबत का मतलब क्या होता है? अंजाम बाजू। अंजाम, रिजल्ट। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह को कोई खौफ नहीं है उनके इस अंजाम का, उनके इस आकिबत का, कि सारे के सारे खत्म हो गए, अल्लाह ने सबको मिटा दिया। और ये करके अल्लाह को मालूम है कि अल्लाह हैज डन द राइट थिंग। और कोई इनमें से ना सवाल कर सकता है, ना ये कह सकता है कि अल्लाह ने हमारे साथ ना इंसाफी की, जुल्म किया। नेवर। बिकॉज उनके पास अल्लाह के रसूल आए, उन्होंने मांगी निशानी, मौजज़ा उनको मिला, इसके बावजूद जो उन्होंने किया। अब मैं और आप, हमने देख ली कि एक वार्निंग मक्के के मुशरिकों के लिए। मेरे और आपके पास कौन सा मौजज़ा है? क्या हम क्या हमने कोई मौजज़ा देखा? टेल मी। जी बाजी, कुरान। एग्जैक्टली। आप देखिए कि आज सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम का असा, ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े नहीं है। लेकिन आज हमारे हाथ में, हम कितने लकी लोग हैं कि हमारे पास अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कुरान है। और हम क्या करते हैं इस अल्लाह के मौजज़े को पाने के बाद? फिर भी अगर हम फुजूरहा में पड़े रहे, तकवाहा की फिक्र ना करे, अगर हम सुधरने की फिक्र ना करे, सिर्फ हमने कुरान को एक रिचुअल बना लिया है, सुबह में यासीन, शाम में सूरह मुल्क, कोई की डेथ हो गई तो भी पढ़ लिया, रमजान में पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया, झूम झूम के पढ़ लिया। लेकिन अगर ये कुरान मेरा और आपका तज़किया बनने करने के लिए, अगर इसका हम बेहतरीन इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर आप बताओ मुझे कि क्या फर्क है फिर मुझ में और उस कादिर में? कादिर या कदीर, क्या नाम था उसका?
کیدار بن سالف میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اگر اس نے اللہ کی نشانی کے ساتھ وہ کیا، میں اللہ کی معجزے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کیا کر رہی ہوں، تو پھر کتنا فرق ہے؟ تو پھر آپ سوچئے عاقبت، رزلٹ، انجام. تو پھر ہمیں بہت زیادہ سوچنے، سمجھنے اور اپنے اعمال سدھارنے کی خوب کوشش کرنی ہوگی انشاءاللہ. تبھی ہم اپنے انجام کو سدھار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کو سزا کرے تو اسے یہ خوف نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے اس پہ ظلم کیا. نیور. کیونکہ اونٹنی کو تو مار ڈالا انہوں نے، اور وہ خود اپنے انجام سے نہیں ڈرا، تو اللہ سبحانہ و تعالی کو کیا فکر؟ isn't it؟ اب ہم تو کسی اونٹنی کی ٹانگیں نہیں کاٹتے، لیکن ہم بھی تو چھوٹے موٹے گناہ، چھوٹی موٹی ہم سے بھی غفلتیں، کبھی جان کر، کبھی انجانے میں، کبھی یہ سوچ کر کہ تو کیا ہو گیا، سب کر رہے تو میں نے بھی کر لیا. isn't it؟ میں اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ضمیر کو بالکل چوکنا کر دے اور ہمیں اپنے نفس کی بات سننے والا بنائے، چوکنا رہنے والا بنائے انشاءاللہ. سمود کے بارے میں یہاں سے پورا پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. سمودیوں نے اپنی سرکشی اور تکبر اور ظلم کی وجہ سے اپنے رسول کی تصدیق نہ کی. ان کی سرکشی اور رسول کو جھٹلانے کی نحوست، یعنی ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، تو وہ نحوست کی وجہ سے وہ اس قدر بدبخت ہو گئے، ان کے دل کالے ہو گئے کہ ان میں سے جو زیادہ برا تھا، سب سے برا، وہ کھڑا ہو گیا، تیار ہو گیا. اس کا نام کیدار بن سالف تھا. اسی نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی. وہ شخص اس قوم میں عزت والا تھا، اونچے خاندان کا تھا، ایز اف ان کا سردار، قوم کا رئیس تھا. مسند احمد کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹنی کا اور اس کے مار ڈالنے والے کا ذکر اس آیت کی تلاوت میں فرمایا کہ جیسے اس نے اس اونٹنی کے ساتھ کیا. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی اونٹنی کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جاؤ. اس کے پانی پینے کے دن میں ظلم کر کے اسے پانی سے نہ روکو. تمہاری اور اس کی باریاں بندھی ہوئی ہے ٹرن بائی ٹرن، لیکن بدبختوں نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، جس گناہ کے وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے. پھر یہ صاف طور پر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے پتھر کی ایک چٹان سے پیدا کیا تھا. یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ اونٹنی کہاں سے آئی تھی. کیا اس کے ماں باپ تھے؟ وہ پیدا ہوئی تھی؟ نہیں. تو اتنا بڑا معجزہ، یہ معجزہ اللہ کی قدرت کی کامل نشانی تھی. اللہ بھی ان پر غضبناک ہو گیا، ان کو ہلاک کیا، سب پر برابر سے عذاب اترا. یہ اس لیے کہ سمود کے اس شخص کیدار
کے ہاتھ پر اس کی قوم کے چھوٹے بڑوں نے، مرد اور عورتوں نے بیعت کر لی تھی. دیٹ مین سب نے سپورٹ کیا تھا اس کو، اور سب کے مشورے سے اس نے اس اونٹنی کو کاٹا تھا. اسی لیے عذاب میں بھی سب پکڑے گئے. اللہ اکبر. تو بہت بڑا مورل ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف یہ پڑھ کر بھول جانے والا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سدھارنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا. ایک بار پھر سے یہ والی دعا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اردو میں، اردو والوں کے لیے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک رکھ. تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا.